نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح. چھٹی صدی میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں. ادھر سوریہ عراق جدھر ہے ادھر دمشق کے پاس میں ایک گاؤں ہے نواوا. وہاں کے رہنے والے تھے. بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے 40 حدیثیں اس کتاب میں جمع کی ہیں. اس لیے کہ 40 حدیثوں کے تعلق سے ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جو شخص دین سے تعلق رکھنے والی 40 حدیثیں حفظ کر لے اور اس کو سمجھ بھی لے اور سمجھ کر کے حفظ کر کے سمجھ بھی لے اور پھر لوگوں کو پہنچائے وہ 40 حدیثیں جو دین سے تعلق رکھنے والی ہوں. پہلی شرط ہے حفظ کر لے. دوسری شرط ہے اس کو سمجھ لے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچائے. تو وہ دنیا میں چاہے مولوی نہ ہو قیامت کے دن مولوی ہو کر اٹھے گا. بعض نعمتیں اس دنیا میں نہیں ملتی مرنے کے بعد ملتی ہیں. مرنے کے بعد بھی نہیں قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ نعمت حاصل ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یبعث یوم القیامت فقیہا قیامت کے دن وہ بڑا مولوی بن کر اٹھے گا. مگر یہ 3 شرطیں ہیں. 40 حدیثیں دین سے تعلق رکھنے والی کیونکہ اور طرح مختلف ٹاپک سے تعلق رکھنے والی حدیثیں ہوتی ہیں. تو ہر حدیث نہیں. دین سے تعلق رکھنے والی 40 کم و بیش زائد ہو تو کوئی حرج نہیں. کم ہو تو نہیں کم چلے گا. یہ بھی قاعدہ یاد رکھو. حدیثوں میں جو فیگر آئے ہیں اس میں زائد کی نفی نہیں کم کی نفی. نماز کے بعد 33 34 یہ جو فگر آئے ہیں سبحان اللہ پڑھو
33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 34 مرتبہ. تو اگر بڑھ جائے تو کوئی نو پرابلم. کم رہ جائے تو یہ فضیلت نہیں ملے گی. ان اذکار کو الباقیات الصالحات کہا گیا ہے. وہ نیکیاں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، وجود میں آ کر ختم نہیں ہو گئی، الباقیات الصالحات کہا گیا ہے. تو یہ جو فگر آیا ہے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا بڑھ گئی 1 2 4 بالقصد بڑھانے نہیں، یہی فگر رکھو. لیکن اگر کبھی تسبیح گنتے میں آگے پیچھے ہو جائے اور کچھ بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں، پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو 40 حدیثیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. 38 حدیثیں 33 حدیثیں نہیں، 40 ہو جائے. اگر اس میں 1 2 بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں. تو پہلی شرط یہ کہ جس نے حفظ علی امتی 40 حدیث فی امر دینہا، دین سے تعلق رکھنے والی 40 حدیثیں اس نے حفظ کی. حفظ اگر نہیں کرے، کتابیں دیکھ کر کے ادھر ادھر سے 40 حدیثیں یاد کر کے لوگوں کو پہنچائے تو فضیلت نہیں ہے. فضیلت 40 حدیثیں حفظ کرنے کا ہے. دیکھو اس کی میں مثال دوں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ امن اولہ کے 99 نام ہیں، 100 میں 1 کم. جو ان ناموں کا احاطہ کرے، یعنی ان ناموں کو زبانی یاد کرے. سب سے پہلے تو ان ناموں کو زبانی یاد کرنا ہے. حدیث میں ہے ان للہ 100 الا واحدا، اللہ کے لیے 100 میں 1 کم نام ہے. من وعاہا، جس نے ان ناموں کو برتن میں بھر لیا. وعا کے معنی برتن میں بھر لیا، یعنی دماغ میں یاد کر لیا، حفظ کر لیا. بس اگر کوئی کتاب دیکھ کر پڑھتا رہے تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو آگے آئے گی. حفظ کرنا سب سے پہلے ضروری. حفظ کرو. پوسٹر چھپے ہوئے ہیں تو اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، گھروں میں لٹکائے ہیں برکت کے لیے. ارے برکت کے لیے تو تمہارے گھر میں قرآن شریف کچھ کم ہے؟ ہمارے ہر گھر میں 2 2 4 4 قرآن شریف رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا یہ قرآن شریف برکت کے لیے کم ہے؟ یہ تو نے چھپے ہوئے اللہ کے 99 نام لٹکا دیے تو نے. ارے اللہ اس کو تیرے دل کے اندر لٹکا. اور روزانہ 1 نام اگر حفظ کرے گا، یاد کرے گا، 3 مہینے میں 99 نام یاد ہو جائیں گے. مگر زندگی گزر جاتی ہے، دیوار سے لٹکا ہوا نقشہ ہے، اللہ کے 99 نام لگے ہوئے ہیں، کوئی یاد نہیں کرتا. محنت کے بغیر فضیلت چاہیے. بغیر محنت کے فضیلت کہاں ملے گی؟ مانگے بغیر تو ماں بھی نہیں دیتی. اسی طریقے پر بعض مسجدوں میں سب نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں پرسٹن میں گیا تھا ایک مرتبہ، کئی سال پہلے کی بات. ایک نئی مسجد بنی تھی تو وہاں سب 99 نام لکھ رکھے ہیں. میں نے وہاں نمازیوں سے پوچھا کہ یہ نام جو لکھے ہیں نمازیوں میں سے کتنوں کو حفظ ہوئے؟ تو ایک بھی بندہ نہیں بولا کہ میں نے حفظ کیے. لکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ ارے وہ لکھے برکت کے لیے. برکت کے لیے 10 قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں اور کتنی برکت چاہو. یہ تو اس لیے لکھے کہ نظر پڑے تو ایک نام آپ ذہن میں لے دے، 24 گھنٹے تک رٹتے رہیں، یہ یاد ہو جائے. پھر اگلا نام نظر پڑے. یوں کرتے کرتے 3 مہینے میں یاد کر لو. مگر تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. تو آگے فضیلت آ رہی ہے. دخل الجنہ، جنت میں پہنچ گیا.
اس میں پہلی شرط ہے کہ 99 نام حفظ ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے۔ کتاب میں دیکھ کر پڑھ لینے سے یا مسجد پر لکھے ہوئے دیکھ کر پڑھنے سے فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی 40 حدیثوں کی جو فضیلت ہے اس میں پہلی شرط ہے اس کو حفظ کرنا۔ اگر کتاب میں دیکھ کر کے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے، جیسے ہمارے امام صاحب فجر کے بعد میں موبائل میں سے دیکھ کر کے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اس کے لیے کہ پہلے وہ 40 حدیثیں یاد کرو، کم سے کم 40 یاد کرو، اور وہ 40 حدیثیں دین سے تعلق رکھنے والی ہوں۔ ایک آدمی فجر کے بعد بیان کرنا چاہتا ہے، ایک حدیث بیان کرنی چاہے تو 24 گھنٹے میں وہ ایک حدیث یاد نہیں کر سکتا؟ موبائل میں سے نکال کر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلی شرط ہے کہ وہ 40 حدیثیں جو دین سے تعلق رکھنے والی ہوں وہ حفظ ہوں۔ پھر حفظ کے بعد اسے سمجھاؤ۔ وہ جو 99 ناموں کی حدیث ہے اس میں بھی یہ شرط ہے کہ 199 نام اسے برتن میں بھر لیے، اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ان ناموں کو سمجھاؤ۔ دیکھو اللہ کے نام 2 قسم کے ہیں۔ ایک اللہ کے نام ہے اللہ کے ساتھ خاص، اور ایک اللہ کے نام ہیں عام۔ خاص نام تھوڑے ہیں، عام نام بہت ہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ احد اللہ کا نام ہے۔ یگانا اکیلے، یگانا اکیلے اللہ ہی ہیں۔ ہم عبد الاحد تو ہو سکتے ہیں، احد نہیں ہو سکتے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ شادی کرو، جوڑا بنو، اکیلے مت رہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بھی بے نکاحی ہے مرد یا عورت وہ جوڑا بنے، اکیلے نہ رہے، جوڑا بنا دو ان کا۔ اور اگر جوڑا نہیں بناؤ گے، اکیلے رہنے دو گے تو سوسائٹی خراب ہوگی۔ جب لڑکے جوان ہو گئے ہیں اور شادی نہیں ہوئی تو لڑکوں کی نظریں اٹھیں گی۔ لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں اور شادیاں نہیں کی آپ نے تو لڑکیوں کی نظریں اٹھیں گی تو سوسائٹی خراب ہوگی۔ اکیلے صرف اللہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ یہ صفت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ ہر چیز محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سب محتاج ہو، بے نیاز اللہ ہی ہے۔ لہذا کوئی اپنا نام وہ کہا کہ میں سمد بنوں، بے نیاز بنوں، نہیں، تم عبد الصمد بنو، بے نیاز کے بندے بنو اور اپنے اندر نیاز مندی پیدا کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ تو تم تو خاکساری اختیار کرو۔ خاک مانے مٹی، سار کے مانے مانند، خاک سار مٹی کے مانند۔ تو جو خاکساری اختیار کرتا ہے مٹی کی طرح سے بنتا ہے۔ مٹی کا کیا ہے؟ مٹی ہے پامال، پا مانے پاؤں اور مالی دن کے مانے ملنا۔ پامال یعنی ہر آدمی پاؤں سے رگڑتا ہے، مٹی کو ملتا ہے، اور مٹی چوں نہیں کرتی، مٹی چوں نہیں کرتی، ہر آدمی پاؤں سے مٹی کو رگڑتا ہے۔
یا تو ہوا کو رگڑ کے دکھاؤ، ذرا پانی کو رگڑ کے دکھاؤ، ذرا آگ کو رگڑ کے دکھاؤ. یہ مٹی بیچاری تیار ہے، تم ہر آدمی رگڑ کر کے رگڑتا ہے. بلکہ بعض میں پرانے زمانے میں تو کیلدار جوتا پہنتا تھا، ٹھوکتا تھا مٹی کو، مگر مٹی چوں نہیں کرتی. ایسے بند کرو ہو، کوئی کچھ بھی کہے تو جواب مت دو، خاکساری اختیار کرو. ہاں، جب خودداری پر حرف آئے تو پھر بولنے کا، پھر چپ نہیں رہنے کا. تو خودداری کی تو حفاظت کرنی ضروری ہے. باقی کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو کہنے دو، وہ جس کا کہا ہوا اوپر چلا جاتا ہے، ہمارے اندر تھوڑی گھستا ہے. اس نے کہا تو گدھا ہے، تو تو گدھا ہے کہنے سے گدھا بن گیا؟ ارے اس نے کہا تو گدھا ہے، ہو گیا اوپر. اللہ جبار ہیں، بگڑی بنانے والے. جبار کے معنی ہے بگڑی بنانے والے. کبھی کبھی پلائی ٹوٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹ میں یا گر جانے سے، تو کھپچیاں رکھ کر کے پٹی باندھتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے جبیرہ. وہ جبیرہ کی وہ کھپچیاں جو رکھی ہیں اور پلاسٹر باندھا ہے تو وہ اس ہڈی کو ٹھیک کرے گا. کیونکہ ہڈی پر کوئی دوا اثر نہیں کرتی. انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں ہیں، ہڈی پر کوئی دوا اثر نہیں کرتی. ٹوٹ جائے ہڈی تو اس کو ہارڈ ویئر دونوں کو ملا کر جوڑ کر کے 40 دن تک اس کو ہلنے نہیں دے گا. یہ 40 دن تک جو ہڈی لگی رہی لگے ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر اس کو پلاسٹر نہ باندھا جائے اور ہاتھ ہلتا رہے تو قیامت تک بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو جس ہڈی پر کوئی دوا نہیں اثر کرتی. کیوں؟ ہڈی میں حیات نہیں ہے، لائف نہیں ہے. کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ پورے جسم میں جتنی ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں میں لائف نہیں ہے. اور جب لائف نہیں ہے تو اس میں دوا بھی اثر نہیں کرتی. جو زندہ ہے اس میں دوا اثر کرے گی. جب ہڈیوں میں لائف نہیں تو کیسے دوا اثر کرے گی؟ بس ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتی ہے، مگر ضروری ہے کہ ایک عرصے تک ان کو ہلنے نہ دیا جائے. اگر وہ ہلیں گی تو جہاں جوڑ بٹھایا وہاں سے جدا ہو جائیں گی. تو ہارڈ ویئر ہڈیوں کا جوڑ بٹھا کر کے پلاسٹر باندھ دیتا ہے. آپ کہیں کہ ہڈیوں میں حیات نہیں ہے تو ہمارا ناخن زندہ کٹ جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. جب اس میں حیات نہیں تو تکلیف کیوں ہوتی؟ یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب ہڈی میں لائف نہیں ہے تو اگر ہمارا زندہ ناخن تھوڑا سا آگے سے کٹ جائے تو اتنی تکلیف کیوں ہوتی؟ جواب: وہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ناخن جو ہڈی ہے، یہ جو ناخن ہے یہ سب ہڈیاں ہیں. یہ ناخن جو ہڈیاں ہیں یہ گوشت سے لگا ہوا ہے، اس لیے تکلیف ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے جو ناخن مردہ ہو گیا آگے نکل گیا اس میں تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ گوشت سے جدا ہو گیا تب اس میں تکلیف نہیں ہوتی. اور جو گوشت سے لگا ہوا ہے اس میں تکلیف ہوتی. بہرحال میں سمجھا رہا تھا کہ جبیرہ کہتے ہیں اس کھپچیوں کو جو کھپچیاں رکھ کر کے ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پلاسٹر چڑھایا ہے، جبیرہ کہلاتے ہیں. اسے جبار بنا ہے. بگڑے ہوئے احوال کو نہایت درست کرنے والے وہ صرف اللہ ہیں. تھوڑے بہت تو درست ہم بھی کر لیتے ہیں لیکن نہایت درست اللہ ہی کرتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا کوئی. اللہ متکبر ہیں. متکبر ہیں یعنی عالی سر سب سے سر اونچا ان کا. متکبر بنا ہے کبیر کبورہ سے،
اور کبیر کبورا کے معنی بڑا، تو متکبر معنی بڑا بننے والا، وہ بڑے بننے والے ہیں، انہی کا حق ہے بڑے بنے، ہمارے لیے خاکساری ہے، تواضع ہے، نیچا بننا ہے، چھوٹا بننا ہے، بڑا بننے کا حق انہی کو ہے۔ عظیم بڑے مرتبے والا، بڑے مرتبے والے وہی ہیں۔ ہمیں تو چھوٹے مرتبے والا اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، تو اگر تم چھوٹے مرتبے والا اپنے آپ کو سمجھو گے تو اللہ بڑا بنا دے گا۔ تم سوچو کہ میں بڑا، تو اس سے کوئی بڑا نہیں بنتا ہے۔ میں مثالیں دے رہا ہوں، وہ نام اللہ پاک کے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے اندر وہ نام پیدا کرے۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی کببتہ فی النار۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ عظمت بڑائی میری لنگی ہے، اور کبریائی بڑائی میری اوڑھنے کی چادر ہے، کرتا ہے۔ میری یہ دو کپڑے جو مجھ سے چھیننا چاہے گا تو میں اسے جہنم میں اوندا منہ ڈالوں گا۔ فمن نازعنی کببتہ فی النار۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کچھ صفات اللہ کی ایسی خاص ہیں کہ اس میں دوسرے کو شریک ہونے کا حق نہیں ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی ایسا بنے، وہ اللہ کے ساتھ خاص صفتیں ہیں۔ اور کچھ بہت ساری صفتیں اللہ کی، صفت کے معنی کمال، بہت سارے کمالات اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں کہ جو ہمارے اندر بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے درجے کے برابر، اللہ کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے درجے کے برابر ہمارے اندر وہ کمال ہو سکتے ہیں، ایسی صفتیں عام کہلاتی ہیں۔ جیسے اللہ کی دو صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان اور رحیم کے کیا معنی ہیں؟ مصیبت زدہ کو دیکھا اور دل پسیج گیا۔ اب پسیج کا انگریزی بھی مجھے نہیں معلوم، پتلا ہو گیا، دل پتلا ہو گیا۔ مصیبت زدہ کو دیکھ کر دل پسیج گیا، پتلا ہو گیا، اور اس نے 10 کا نوٹ نکال کر کے 10 پاؤنڈ اس کو دے دیے۔ یہ دل پسیجا تو دیے، سینکڑوں آدمی وہاں سے گزرتے ہیں جن کا دل پسیجتا نہیں ہے، وہ نہیں دیتے۔ اب یہ تو کمزوری ہے، دل کا پسیجنا کمزوری ہے، مگر یہ کمزوری ہم بندوں میں ہوگی، اللہ میں اس کی غایت مراد ہے۔ یہ جو ہم نے 10 کا نوٹ نکال کر اس کو دیا، مہربانی کرنا، یہ مہربانی کرنا معنی ہوئے رحمان الرحیم کے۔ اب یہ مہربانی کرنا تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی مہربانی کریں۔ اللہ کا درجہ جو ہے مہربانی کرنے کا، اس درجے کی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کسی درجے میں کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا جو بندے دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں، ان پر آسمانوں میں جو اللہ ہے وہ مہربانی کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ لوگوں جو زمین میں رہتے ہو، دوسروں پر مہربانی کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کریں گے۔ اور مہربانی کا حقدار ہر مخلوق ہے، ہر جانور ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک بندہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، بڑا گرمی کا زمانہ تھا، زور کی پیاس لگی، روڈ کے لگواں
ایک کنواں تھا، وہ پرانے زمانے کے کنویں تھے، کچے کنویں تھے جسے اندر اتر کر کے پانی پیتے تھے. وہ اندر اترا، پانی پیا، سکون ملا، باہر نکلا تو ایک کتا بھیگی ہوئی مٹی، نمناک مٹی چاٹ رہا تھا. اب مٹی کو چاٹنے کی چیز، وہ سمجھ گیا کہ جتنی زور کی پیاس مجھے لگی تھی اتنی ہی زور کی پیاس اس کتے کو لگی ہے. آدمی اپنی مصیبت سے دوسرے کی مصیبت کو سمجھتا ہے. اسی لیے رمضان شریف کو شہر المواسات کہا گیا. یہ غم خاری کا مہینہ ہے. کیسے پتا چلے گا؟ صبح سے شام تک 19 گھنٹے بھوکے رہو، ابھی پتا چل جائے گا کہ بھوک مری کیا ہوتی ہے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، صوم الشہر، یہ صوم الصبر ہے، صوم المواسات ہے، یہ برداشت کرنے کا مہینہ ہے، یہ غم کھانے کا مہینہ ہے. اور اسی لیے لوگ عام طور پر اسی مہینے میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے نیک بندے بے شمار خیراتیں کرتے ہیں. اور جتنا ساری دنیا سے لوگ اس ملک میں رمضان میں آتے ہیں دوسرے مہینوں میں شاید نہیں آتے ہوں گے. تو جب مصیبت زدہ کو دیکھے گا تو دل پسیجے گا، دل پتلا ہوگا اور 10 کا نوٹ نکال کر دے گا. اور جس کا دل نہیں پتلا ہوا، ارے ہوتے ہیں لنگڑے، ارے ہوتے ہیں اپاہج، ارے ہوتے ہیں پڑا رہنے دو، اور نکل کے چلا گیا. یہ جو آخری معنی ہے مہربانی کرنا، 10 کا نوٹ دینا، اس معنی کر کے اللہ رحمان الرحیم ہے. اللہ میں دل پسیجتا نہیں ہے. دل پسیجنا یہ کمزوری ہے. تو پھر اللہ تعالی مہربانی کرتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کی کچھ صفتیں وہ ہیں جو آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، کر سکتا ہے. لیکن جو درجہ اللہ کی مہربانی کرنے کا ہے اس درجے کا اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا. بطور نمونہ برائے نام تھوڑے بہت پیدا کر سکتا ہے. ایک مسئلہ ہے، یہ جو بدعتی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام غیوب کا جاننے والا عالم الغیب مانتے ہیں. تو جب اللہ کی عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کے علاوہ چھپی چیزوں کو کوئی نہیں جانتا. کل ہی آیت پڑھی ہے ہمارے حافظوں نے، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. بتا دو کہ آسمانوں میں اور زمین میں غیب کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. دعویٰ بتا دو لوگوں کو کہ آسمانوں میں اور زمین میں پوشیدہ چیزوں کو، چھپی چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مثال مارو. مثال یہ ہے قیامت کب آئے گی بتا دو. یہ مثال ماری ہے. کیا ہے آیت؟ ولا یعلم یا وما یعلم. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. تمام مخلوقات، بڑے سے بڑے فرشتے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ زندگی ختم ہو کر دوبارہ زندہ کب ہوں گے، یعنی قیامت کب آئے گی، اسے کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی تو دعویٰ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ہے متی الساعہ،
تو حضور نے بھی یہ جواب دیا ہے کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، تم سائل ہو، پوچھنے والے ہو۔ قیامت کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو میں مسئول عنہ ہوں، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ میں قیامت کے بارے میں آپ جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ قیامت بالیقین آنی ہے، میں بھی جانتا ہوں قیامت بالیقین آنی ہے۔ قیامت کب آنی ہے آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا۔ عالم الخلق، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ علم میرے آقا کا تھا۔ ایک حدیث حضرت نانوتوی قدس سرہ نے تحذیر الناس کے شروع میں لکھی ہے، لیکن وہ حدیث میں نے بہت ڈھونڈی، مجھے آج تک نہیں ملی، لیکن بڑے آدمی نے لکھی ہے، کہیں ہوگی، میرا علم تھوڑا ہے، میری نظر نہیں پہنچی۔ تحذیر الناس ایک کتاب ہے، اس کے شروع میں ایک حدیث لکھی ہے، علمت علم الاولین والآخرین۔ حضور نے فرمایا کہ اگلوں کا جتنا علم تھا اور پچھلوں کا قیامت تک جتنا علم ہوگا، سارا علم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ حدیث حضرت نانوتوی نے تحذیر الناس کے شروع میں لکھی ہے، لیکن یہ حدیث کہیں ملی نہیں، مجھے نہیں ملی، کہ ہوگی مجھے نہیں ملی۔ اور دیکھو حدیث اس وقت معتبر ہے جب حدیث کی کتابوں میں ملے اور قابل اعتبار سند کے ساتھ ملے تو حدیث اعتبار کا اعتبار ہے۔ بزرگوں کے ملفوظات میں ملے، حکایتوں میں ملے، قصص و قصص میں ملے، اور حدیث کی کتابوں میں وہ حدیث نہیں ہے تو اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح تبلیغیوں سے حدیث سنو تو اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، وہ تو بے سر پیر کے ہانکتے ہیں۔ ہاں، ان کی بیان کی ہوئی حدیث کی کتابوں میں ملے اور اس کی سند میں آدمی راوی قابل اعتبار ہوں تب اس سند کا حدیث کا اعتبار ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یہ صاف لکھا ہے، کتابوں میں ضابطے لکھے ہیں کہ بزرگوں کے ملفوظات میں جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ جو بزرگ ہیں یہ ہر ایک کو بزرگ سمجھتے ہیں، ہر ایک کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک روایت ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ اچھا گمان کرو، تو نیک بندے سب کو اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ اب کسی نے خبر دے دی، واٹس ایپ پر ایک حدیث آ گئی، بس انہوں نے سمجھا کہ کسی صحیح حدیث صحیح ہے، انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ جائز نہیں، کوئی بھی حدیث آئے تو پہلے تحقیق کرو کہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے۔ واٹس ایپ کی حدیث معتبر نہیں ہے، اسی طرح سے بزرگوں کی حدیث معتبر نہیں ہے، اسی طرح تبلیغ والوں کی حدیث معتبر نہیں ہے۔ ان کی تحقیق کرو، اگر تحقیق سے یہ صحیح ثابت ہو، حدیث کی کتابوں میں ملے۔ یہاں تک کہا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں جو حدیث آئی ہے اس کا بھی اعتبار نہیں، حدیث کی کتابوں میں ملنی چاہیے حدیث، اور پھر حدیث کی کتابوں میں ملے اور راوی اس کے قابل اعتبار ہوں تو وہ حدیث ہے، ورنہ اس وجہ سے کہ فلاں کے فقہ کی کتاب میں حدیث لکھی اس کا اعتبار نہیں، فلاں واٹس ایپ پر آئی تھی اس کا اعتبار نہیں، فلاں کتاب میں ہم نے پڑھا تھا اس کا اعتبار نہیں، فلاں تبلیغی سے ہم نے سنا تھا اس کا اعتبار نہیں۔ حدیثوں کے معاملے میں بہت پابندی ہے، تو اس لیے میرے بھائی میں کہہ ہی رہا تھا کہ حدیث میں اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ مخلوقات پر مہربانی کرو، یہ بیمار معذور ہاتھ کٹا پاؤں کٹا پڑا ہوا ہے، جب دل پسیجتا ہے تو آدمی اس پر انعام کرتا ہے، تو اللہ کا انعام کرنا اس معنی کر کے اللہ رحمان و رحیم ہے۔ یہ قاعدہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تفسیر کی کتاب ہے، بہت بڑی، اس کا نام ہے بیضاوی۔ بیضاوی سے آپ یہ نہ سمجھے کہ انڈے میں سے نکلے ہوں گے۔ ایران میں ایک شہر ہے، شاید اب بھی ہو، اس کا نام ہے بیضا، اب بھی ایران میں ہے۔ وہاں کے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، اور حکومت میں قاضی تھے، جسٹس تھے، چیف جسٹس تو نہیں، جسٹس تھے۔ ان کی تفسیر ہے بیضاوی شریف،
اور نہایت معتبر تفسیر ہے. ہمارے حضرت تھانوی قدس سرہ اس پر بہت اعتماد کرتے ہیں. بیان القرآن میں اس کے مسلسل حوالے نقل کرتے ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے گا، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین یہ آئے گا. تو سب سے پہلے تو بسم اللہ کی تفسیر کرنی پڑے گی. کریں گے، پھر الحمدللہ کی کریں گے، پھر الرحمن الرحیم پھر آیا. تو ابھی تو الرحمن الرحیم آیا تھا، پھر الرحمن الرحیم کیسے آیا؟ یہ سوچنے کا موقع ہے. اگر کوئی سوچنا چاہے تو سوچے، نہ سوچنا چاہے تو عقل کے پیچھے لٹ لے کے دوڑے. حنفیہ نے، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ جو بسم اللہ ہے، یہ بسم اللہ ایسی ہی ہے جیسی آگے 112 جگہ بسم اللہ رہی ہے. وہ قرآن کی مستقل آیت ہے، کسی صورت کا جز نہیں ہے. اسی طرح سے الحمد شریف سے پہلے جو بسم اللہ ہے یہ بھی برکت کے لیے ہے اور قرآن کی مستقل آیت ہے، سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. سورہ فاتحہ کا جز ہے تو ابھی تو الرحمن الرحیم صفت آئی تھی، پھر الرحمن الرحیم آگے آ رہی ہے. لیکن بیضاوی رحمت اللہ علیہ شافعی، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک بسم اللہ فاتحہ کا جز ہے. اور یہ طے ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. گن کر دکھاؤ تو حنفیہ کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 2 آیتیں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس آیت پوری ہوگی. اور وہاں اپنے قرآن شریف دیکھو، وہاں 5 کا ہندسہ بنا کر کے اس کے اوپر 6 لکھا ہوگا. یہ 5 کا ہندسہ کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ والے یہاں آیت کرتے ہیں. یہ کوفہ اس کے آخر میں گولتا ہے، وہ گولتا بنائی ہے 5 کی طرح، اور اس پہ 6 نمبر لگایا ہے کہ کوفہ والے یہاں آیت کرتے ہیں تو اگلی آیت 7 ہے. اور دوسرے قرہ یہاں آیت نہیں کرتے، ایک ہی آیت قرار دیتے ہیں. تو 6 آیتیں ہوئی، 7 آیتیں حدیث صحیح میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں، حدیث میں نہیں قرآن میں ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. تو اگر یہاں نہیں رکتے تو 6 آیتیں ہوئی، 7 کہا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت بنا کر فاتحہ میں شامل کیا ہے. اب 7 آیتیں ہو گئی. تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی یہ رائے ہے. اسی لیے ان کے یہاں جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ بھی جہرن پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے. اور حنفیہ کے ہیں وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں، اس لیے فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ جہرن نہیں پڑھتے. پھر یہاں کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے آگے 112 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، ایسے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے. یہ جو قرآن کریم میں 113 جگہ پر سورہ بسم اللہ لکھی ہے، یہ صحابہ نے لکھی ہے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو مصحف کی شکل دی گئی، کتاب کی شکل دی گئی، اور پہلے ہر صورت الگ الگ لکھی تھی. اور کوئی صورت اس صحابی کے پاس تھی، دوسری صورت اس صحابی کے پاس تھی، تیسری صورت اس صحابی کے پاس تھی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا تھا تو اس کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں. جو جمع کیا گیا تھا نا سرکاری ریکارڈ میں لیا گیا تھا، کیونکہ یمامہ میں کہتے ہیں کہ 500 حافظ قرآن شہید ہو گئے. اب اگر جنگیں اسی طرح چلی ہے، ہر جنگ میں اس طرح حافظ قرآن شہید ہوتے گئے تو قرآن کیسے محفوظ ہوگا؟ تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے، یعنی سرکاری ریکارڈ میں لے لیا جائے.
تو حضرت زید نے ثابت کو مقرر کیا اور انہوں نے اوریجنل تحریریں مانگی جو صحابہ کے پاس تھی. حضور کے گھر میں اوریجنل تحریریں نہیں تھی. کیوں؟ حضور نے قرآن کریم مسلمانوں کو سونپ دیا ہے. کرو اس کی حفاظت. چنانچہ آج دنیا میں 45 مسلمانوں کی حکومتیں ہیں مگر کسی حکومت کے سرکاری ریکارڈ میں قرآن نہیں ہے. کوئی بادشاہ قرآن چھاپتا ہے جیسے فہد رحمہ اللہ چھاپتے تھے اور پوری دنیا میں انہوں نے پہنچایا قرآن, اور پھر وہ اکیڈمی قائم کر کے گئے تھے اور اب تک وہ چھاپ رہی ہے ان کے ترکے سے. ان کے تو ان کے لیے باعث سعادت ہے. باقی سعودیہ کے بھی سرکاری ریکارڈ میں قرآن کریم نہیں ہے. قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سونپ دیا ہے. جب بھی کوئی صورت مکمل ہوتی ہے تو جو صحابی مانگتا وہ اس کو دے دی جاتی, اور جس کو نقل لینی ہو جاؤ اس کے پاس سے نقل لو. تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ جو صحابہ کے پاس قرآن بکھرا ہوا تھا, کیوں بکھرا ہوا تھا؟ حضور نے اپنے گھر میں نہیں رکھا. اگر حضور امیر المومنین تھے, اگر حضور اپنے گھر میں رکھتے تو حضور سرکاری ریکارڈ میں ہوتا. اس لیے حضور نے اپنے گھر میں رکھا ہی نہیں, مسلمانوں کو سونپ دیا. اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس قرآن کی حفاظت کی. کیسے حفاظت ہوگی؟ یہ دنیا عالم اسباب ہے. اس عالم میں اب اسباب میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حافظ کی جمع ہے حافظون. بہت سارے حفاظ ہوں گے, ان کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ہوگی. دیکھو رزاق اللہ ہے مگر یہ دنیا دارالاسباب ہے. یہاں ہاتھ پر ہلاتے ہیں روزی کمانے کے لیے, اور یہ فرض ہے. حلال روزی کمانے کے لیے ہاتھ پیر ہلانا فرض ہے. حدیث شریف میں ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. فرائض دو قسم کے ہیں, فرسٹ اور سیکنڈ. تو فرسٹ جو فرائض ہیں وہ پہلے ادا کرو. جب وہ ادا کر چکے تو سیکنڈ جو فرائض ہے اس کو وہ ادا کرو. ان میں حلال روزی کمانا یہ سیکنڈ فرض میں ہے. فرسٹ اور سیکنڈ بتاؤ. حج فرض ہے, یہ فرسٹ ہے. اور زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ نمبر کا ہے, یعنی سنت ہے, مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. اور دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں, زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا واجب ہے, فرض ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ فرض ہے لیکن یہ فرسٹ نمبر کا نہیں, سیکنڈ نمبر کا ہے. یہ اختلاف ہو گیا ہے کہ حج تو صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج تو فرض ہے, طے ہے. اول نمبر کا فریضہ جو 4 ارکان ہے اول نمبر کے فرض, ان میں سے حج ہے. اور عمرہ سیکنڈ نمبر کا ہے. لیکن چونکہ سیکنڈ نمبر ہو گیا تو سنت کہہ لو. بہرحال حج اور عمرے میں وہی نسبت ہے. یہی نسبت سمجھائی ایک حدیث میں. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب, فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب 1000 نمازیں ہیں. مسجد حرام میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازیں ہیں. یہ 2 قیدیں لوگ بھول جاتے ہیں, بلکہ ایک تیسری قید ہے کہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے گھر میں افضل ہے مکہ مدینہ میں. www.attableek.com The Reviver of Iman. تو حضور نے فرمایا وہاں ایک مدینہ میں مسجد قباء ہے. اس مسجد قباء کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں گئے ہیں تو وہاں 14 دن ٹھہرے ہیں, اور یہ قباء کی مسجد حضور نے صحابہ کے ساتھ مل کر بنائی تھی.
اور 14 دن حضور نے اس میں نماز پڑھائی. پھر مدینہ چلے گئے آگے، پھر وہاں مسجد نبوی بنائی، اس میں 10 سال حضور نے نماز پڑھائی، اور یہاں 14 دن. اور گاہ بگاہ حضور یہاں تشریف لے جاتے تھے. میرے بھائیوں رکو، دنیا میں 4 مسجدیں صرف ایسی ہیں جو نبیوں کی بنائی ہوئی ہیں بالیقین. اس کے علاوہ کسی مسجد کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ نبیوں کی بنائی ہوئی. ہو سکتا ہے. وہ 4 مسجدیں کیا ہیں؟ مکہ کی مسجد حرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، ان سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنائی، ان سے پہلے فرشتوں نے بنائی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد آج تک کئی مرتبہ بنی، لیکن ہے وہی مسجد. تو ایک نبی نے نہیں، کتنے ہی نبیوں نے بنائی. آدم علیہ السلام نے بنائی، ابراہیم علیہ السلام نے بنائی. مدینہ کی مسجد نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. بیت المقدس وہ انبیاء بنی اسرائیل نے، سلیمان علیہ السلام نے بنائی. اور یہ قباء کی مسجد، یہ حضور نے شریک رہے اس کے بنانے میں. یہ صرف 4 مسجدیں دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ جن کے بالیقین انبیاء نے بنائی ہیں. پھر ایک تو فضیلت میں اس کا لحاظ ہے کہ وہ مسجد ہے جسے نبیوں نے بنائی. دوسری دنیا کی مسجدیں اس کے بارے میں بالیقین نہیں کہہ سکتے کسی نبی نے بنائی ہوں، اس لیے ان کی فضیلتیں نہیں آئی. دوسری کی اس بات کا لحاظ ہے کہ کس مسجد میں کتنے نبیوں نے نماز پڑھی اور کتنے دن پڑھی، اس کا بھی فضیلت میں لحاظ ہے. مسجد حرام میں تقریباً سارے ہی نبیوں نے پڑھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو وہاں زندگی بھر پڑھی. بیت المقدس میں تمام انبیاء بنی اسرائیل نے پڑھی. کہتے ہیں کہ 4000 انبیاء بنی اسرائیل تھے. اور مسجد نبوی میں حضور ہی نے زندگی بھر پڑھی. سونار کی 100 لوہار کی 1 برابر. وہاں 4000 انبیاء نے پڑھی، یہاں حضور نے 10 سال پڑھی تو حضور مرتبہ بڑھ گیا. اور قباء کی مسجد حضور نے بنیاد رکھی، حضور نے بنائی، اور حضور گاہ بگاہ وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے، اور شروع میں 14 دن نماز پڑھتے تھے. اس کا لحاظ کیا گیا ہے فضیلتوں میں. یہ جو فضیلتیں ہوتی ہیں سب بے بنیاد نہیں ہوتی ہیں، ہر فضیلت کی بنیاد ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ. مگر یہ 1 نماز فرض ہے، نفلوں کا یہ ثواب نہیں ہے. حضور نے مدینہ میں صحابہ سے فرمایا ہے فرض مسجد نبوی میں پڑھو، سنت نفلیں گھروں میں جا کر پڑھو. تو اگر مسجد میں سنت نفلیں پڑھنے سے 50,000 کا یا 1,000 کا ثواب ملتا تو حضور صحابہ کو محروم کیوں کرتے؟ مدینہ میں فرمایا کہ نفلیں گھر میں پڑھنا افضل. تو مکے میں بھی یہی ہے کہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے. عورتیں فرض نماز اگر گھر میں پڑھیں گے وہاں ثواب زیادہ ہے مکہ مدینہ میں. مگر ہم عورتوں کو ہانک کر حرم شریف میں لے جاتے، چلو حرم میں، چلو حرم میں. کیونکہ پیچھے ہم کمرے میں چھوڑ کر جائیں گے تو کمرے میں نہیں بیٹھیں گی، وہ شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں بھٹکیں گے. تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ حرم میں جا کر کے کچھ نہ کچھ کرتی رہیں. تو اس لیے وہاں عورتیں جو نماز پڑھنے آتی ہیں، اور ہم بھی اپنے عورتوں کو ترغیب دے کر لے جاتے ہیں. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فضیلت تو عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے نہیں. تو فرائض سنت نفلوں کے لیے فضیلت نہیں ہے، اور مردوں کے لیے. اور فرض بھی تنہا پڑھے گا تو یہ فضیلت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے تو یہ فضیلت ہے. جانتے ہو مکہ کی مسجد میں جماعت میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ اس کی جو کورڈ سیٹ ایریا ہے اس میں 10 لاکھ آدمی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں، اور اتنے ہی لوگ باہر نماز پڑھتے ہیں سڑکوں پر. تو یہ ہر نماز میں وہاں 20 لاکھ آدمی شریک ہوتے ہیں.
تو فضیلتوں میں اس کا بھی لحاظ ہے. کس نبی نے مسجد بنائی, کس نے نماز پڑھی, کتنے دن نماز پڑھی, اس مسجد میں کتنے نماز پڑھنے والے ہیں. اس لیے کہ نمازی جب بہت سارے ہیں تو اچھے بندے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی. اور یہی 3 مسجدیں ہیں, 4 مسجدیں ہیں جہاں ہر وقت نماز پڑھنے والے ہیں. آپ کہیں گے مسجد نبوی میں تو ہیں, بیت المقدس میں ہیں, مسجد مکہ میں ہیں, قباء میں کہاں ہیں؟ جاؤ دیکھو, 24 گھنٹے مسلسل وہاں نفلیں پڑھنے والے موجود ہیں. اور ایک نہیں, میرے خیال سے 5000 آدمی اس مسجد میں بیک وقت نماز پڑھتے ہوئے ملیں گے آپ کو. اور 24 گھنٹے, شاید رات کو بند ہوتی ہوگی, ورنہ 24 گھنٹے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. تو حضور نے نسبت بتائی ہے کہ 2 نفلیں, ایک نماز آپ مسجد نبوی میں پڑھیں, وہی نماز مسجد قباء پڑھیں, تو ان دونوں کا ثواب میں نسبت کیا ہے؟ جیسے حج اور عمرے میں نسبت میں ثواب ہے. 2 رکعتیں مسجد قباء میں عمرے کی طرح ہیں, جیسا حج کے فرسٹ اول نمبر کی عبادت حج ہے اور دوسرے نمبر کی عبادت عمرہ ہے. اسی طریقے پر مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا 2 رکعت اتنا ثواب ہے, اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا اتنا نیچے آئے گا. میں تو اول دوم کو سمجھا رہا ہوں. تو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ تو اول نمبر کے فرائض ہیں. اور حلال لقمہ کمانا یہ سیکنڈ فرض ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال روزی کمانا اول نمبر کے فرض کے بعد دوسرے نمبر کا فریضہ ہے. لہذا میرے بھائیوں, حلال روزی کمانا تو ضروری ہے, یہ دوسرے نمبر کا فریضہ ہے. اسی طریقے پر سمجھ لو کہ روزی کمانا فرض ہے, لیکن دوسرے نمبر کا فرض ہے. اس کو کوئی فرض کہنا ضروری نہیں ہے. آپ فرض کے علاوہ سنت, مستحب, جو چاہے نام دے دو, لیکن اول نمبر کا جو فرض ہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, وہ اول نمبر کا فرض ہے, وہ فرض ہی ہے. جاب کا تقاضا یہ, پیسہ ہے حج کر سکتا ہے, لیکن جاب والا چھٹی نہیں دیتا تو گولی مارو, حج میں جاؤ, حج فرض ہو گیا. حج جاب اللہ کو اور دے دیں گے, کوئی باس جاب تھوڑی دیتا ہے, جاب تو اللہ دیتے ہیں. میرا ایک دوست ہے بولٹن میں, بھائی عزیز, یہ پرانا قصہ ہے. جب جوان تھا تو ایک کارخانے میں کام کرتا, گرمی کا زمانہ تھا, میں پہلے شروع میں آیا ہوا تھا, 18 گھنٹے کا روزہ تھا. وہ کارخانے میں کام کرتا تھا. ظہر کے بعد میں کارخانے کے جو سپرنٹینڈنٹ ہوگا اس نے کچھ کہا تو روزہ تو لگ رہا تھا, پیاس لگ رہی تھی, پریشان تو ہو ہی رہا تھا. وہ غصہ آیا اور کوٹ اٹھا کر کے چلا آیا کہ لے تیری نوکری, مجھے نہیں چاہیے. وہ سیدھا گھر نہیں گیا, میرے پاس آیا مسجد طیبہ, کہنے لگے میں تو آج یہ کر کے آیا. میں نے کہا بہت اچھا کیا, میں نے کہا بہت اچھا کیا تم نے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرا جاب دیا, وہ ڈرائیونگ سکھاتا ہے. پہلے وہ دن بھر کے بھی 20 روپے 30 پاؤنڈ کماتا تھا, تو اب 120 کماتا ہے. تو جاب تو دینے والے اللہ ہیں. اس نے روزے کی وجہ سے لات ماری تھی اس نے, اور اس نے کہا میں تو کوٹ اٹھا کر آ گیا, مجھے نہیں پڑی, میں کیا کھاؤں گا, مجھے نہیں پڑی. اللہ نے وہ دوسرا جاب دے دیا. تو اس لیے میرے بھائیو دیکھو, رزاق اللہ ہیں, اسباب اللہ کرتے ہیں. باس کوئی رزق نہیں دیتا, تو اگر چھٹی جاب نہیں ملتی ہے تو لات مارو, جاؤ حج میں. جب آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی دوسرا ذریعہ بنا دیں گے. میں اول دوم کو سمجھا رہا ہوں کہ اول یہ ہے, دوم یہ ہے. اول جب تک پورا نہ ہو جائے دوم نہیں, اور جب اول پورا ہو گیا تو پھر دوم ہی فرض ہے.
تو میرے بھائیوں، بات پھیلتی ہوئی کہاں سے پتہ نہیں کہاں چلی گئی. امام صاحب بھی ہیں نہیں جو بتاتے کہ بھئی یہ فلاں موضوع چل رہا تھا، وہ بھی آج سو رہے ہیں، آئے نہیں. ہاں، قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں رحمان و رحیم کے یہ معنی بیان کیے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو دل پسیج جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، یہ تو عیب ہے، نقصان ہے، کمال نہیں ہے، پتلا ہے. کمال اللہ میں یہ عیب نہیں ماننا ہے. اس کا جو آخر ہے کہ جیب میں سے 10 روپے نکال کر دیے، یہ معنی اللہ میں لینے ہیں کہ اللہ کے رحمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ انعام و افضال فرماتے ہیں، انعام و احسان فرماتے ہیں. اس معنی میں اللہ رحمان و رحیم ہے. دیکھو میں ایک دوسری مثال دوں. قرآن کریم میں 7 جگہ پر آیا ہے کہ یہ پوری کائنات. ایک وفد آیا تھا یمن سے، انہوں نے سوال کیا تھا، اور بخاری شریف کی روایت ہے، کچی روایت نہیں. انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہمارا یہ ورلڈ، یہ دنیا، جس دنیا میں ہم بسے ہوئے ہیں، یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی، وہ جاننے کے لیے ہم آئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا یہ ورلڈ، یہ پانی کا کرہ تھا. یہ جو ہماری زمین ہے، یہ زمین پہلے پانی کا کرہ تھا. کرہ مانے بال، پورا یہ پوری زمین پانی کا کرہ تھا. اور اللہ کا عرش، اللہ کی حکومت پانی پر تھی. معلوم ہوا کہ عرش پہلے پیدا ہوا ہے. یہ حضور اس دنیا کی پیدائش کہاں سے شروع ہوئی اس کو سمجھا رہے کہ ہماری یہ زمین پہلے پانی کا کرہ تھا. پھر اس پر اربوں خربوں سال گزر گئے. پھر اس پانی کے کرے میں بلبلے اٹھنے شروع ہوئے، اور یوں ہوتے ہوتے جیسے کیتلی میں آپ پانی بار بار گرم کرتے ہیں تو نیچے پتھر جم جاتا ہے، تو اس لیے پانی میں یہ پوری زمین پانی کا کرہ تھا. اس میں بلبلے اٹھنے شروع ہوئے اور انجماد شروع ہوا، اور 29% خشکی ابھر آئی، اور 71% اب بھی پانی ہے. زمین پر 71% پانی بھرا ہوا ہے، اور 29% زمین ابھر آئی ہے. یہ جو 29% زمین ابھر آئی ہے، اسی میں پہاڑ بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، درخت بھی ہیں، تمام حیوانات بھی ہیں، سب اسی میں ہیں. تو جب یہ زمین پانی کا کرہ تھا، تب وہ اللہ کی حکومت عرش پانی پر تھا، یعنی اللہ کی حکومت اس پر تھی. یہ گویا پہلا مادہ ہے اللہ نے پیدا کیا. پھر اس مادے میں انجماد شروع ہوا. پھر جب وہ بلبلے اٹھے تو اس میں گیس پیدا ہوا، دخان، بھاپ پیدا ہوئی. یہی بھاپ اوپر گئی اور اس کو اللہ نے پھیلا کر 7 آسمان بنائے. پھر یہ جو زمین میں 71% پانی تھا، وہاں بھی بلبلے تو جیسے شروع میں اٹھے تھے آج بھی اٹھ رہے ہیں. پانی تو ٹھہرتا ہی نہیں ہے، اس میں سے بھاپ اٹھتی رہتی ہے. یہی بھاپ اوپر جا کر بادل بنتی ہے، اور بادل بن کر کے آگے جا کر برستی ہے. یہ جیسے بادل بنتی ہے، آج بھی پانی میں بلبلے اٹھ رہے ہیں، اور اسی میں سے بھاپ بن کر کے بادل بن رہے ہیں. اسی مثال سے سمجھو کہ اس پانی میں بلبلے اٹھتے رہے کروڑوں سال، اور اس سے جو گیس اوپر گیا دخان، اس کے آسمان 7 اللہ نے بنائے. اور ان آسمانوں کے نیچے پھر چاند تارے سب بنائے.
پھر یہ سب کائنات بنا دی 6 دن میں. اس کائنات کو بنانے کے بعد میں پھر اس کائنات کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ تو قرآن میں 7 جگہ پر ہے کہ کائنات کو اللہ تعالی کنٹرول کر رہے ہیں. اور اس مضمون کو یوں سمجھایا کہ آسمان و زمین 6 دن میں اللہ نے بنائے اور بنا کر کے پھر تخت سلطنت پر، تخت شاہی پر اللہ بیٹھے. غیر مقلدین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تخت پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے بعد میں عرش میں اتنی جگہ خالی ہے. پورا پھٹے سے نپ کر کے بتاتے اپنے کتابوں میں. پاگل ہیں. پھر اس کا مطلب کیا؟ یہ وہی غایت ہے. جیسے رحمان و رحیم میں اللہ رحمان و رحیم ہے، مگر آخری حالت یعنی جیب میں سے انعام کیا 10 روپے دیے، اس معنی کر کے اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے. دل پسیجتا ہے اس معنی کر کے نہیں. اسی طریقے سے کہتے ہیں، پرانی مثال ہے، ہمایوں کا انتقال بابر کا انتقال ہو گیا. ہمایوں تخت نشیں بنا، یعنی تخت پر بیٹھا. تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ باپ کا جو پورا ملک تھا اس پر کنٹرول بیٹے نے کیا، اب بابر اس کی جگہ پر بیٹھا ہے. اس کا یہ مطلب کوئی نہیں سمجھتا کہ بابر وہیں تخت پر ہی بیٹھا رہتا ہے، کھاتا بھی وہیں ہے، سوتا بھی وہیں ہے، وہاں سے ہٹتا ہی نہیں. ایسا کوئی بھی نہیں سمجھتا. البتہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں جب پرانے زمانے کی بات ہے، اب تو زمانہ گیا، اب تو چیئرمین ہونے لگے، تو اب وہاں تخت نہیں رہے، اب تو چیئریں آ گئی. تو پرانے زمانے کے تھا محاورہ کہ بابر کی وہاں تخت شاہی ہے اور کبھی کبھی بادشاہ آ کر بابر آ کر اس تخت پر بیٹھتا بھی ہے، مگر یہ سمجھنا کہ ہمیشہ بادشاہ بابر وہیں بیٹھا رہتا ہے، یہ سمجھنا غلطی ہے. یہ محاورات کو نہ سمجھنا ہے. تو اسی طریقے سے میرے بھائی اللہ تعالیٰ تخت شاہی پر براجمان ہوئے، یعنی یہ جو پانی میں سے بلبلے، پھر آسمان، پھر زمین، پھر درمیان کی تمام چیزیں، یہ پوری کائنات وجود میں آئی. الحمدللہ. یہ جو پوری کائنات وجود میں آئی، اس پر کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں کنٹرول. عرش پر بیٹھنے کا یہ مطلب ہے، مگر یہ مطلب نہیں کہ عرش کوئی چیز نہیں. عرش اعظم ہے. قرآن و حدیث میں 10 جگہ پر عرش کا ذکر آیا ہے، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عرش کے ساتھ اللہ کا تعلق بھی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ عرش اللہ کی مکان ہے، جہاں اللہ ہر وقت عرش ہی پر بیٹھے رہتے ہیں، ایسا سمجھنا غلطی ہے، اور یہ غلطی غیر مقلدین کرتے ہیں. تو تخت شاہی پر بابر ہمایوں مر گیا تو بابر تخت نشیں بنا، یعنی کنٹرول سنبھالا. اسی طرح سے اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں 6 ادوار میں پیدا کر کے اللہ تخت شاہی پر بیٹھے. یدبر الامر، پوری کائنات کا انتظام اللہ کر رہے ہیں. بابر جو تخت نشیں ہوا ہے وہی تو پورے ملک کا انتظام کرے گا. تو اللہ پورے ملک کا انتظام کر رہے ہیں. یدبر الامر ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی سفارشی ہے. کارساز و سفارشی سمجھتے ہو؟ آفس میں ایک شخص با اختیار بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ سگنیچر مارے، آپ کا کام ہو گیا. وہ کارساز ہے، کارساز کام بنانے والا ہے. آپ کا سگنیچر مارے، اس نے آپ کا کام بن گیا. لیکن اس تک لے جائے گا کون؟ اس تک لے جائے گا کوئی سفارشی جس کے تعلقات ہیں، وہ اس کے اور آپ کے بیچ میں واسطہ بنے گا، سفارشی بنے گا. اور کوئی آدمی سفارشی نہیں ہے تو پھر
पाउंड का टेची भर कर पाउंड लेकर जाओ, फिर अब वास्ते की जरूरत नहीं है। यही बर्तानिया के एक जज का किस्सा लिखा है, तो बड़ा दियानतदार था। होते हैं गैरों में भी अच्छी खूबियों के मालिक होते हैं, बड़ा दियानतदार था। एक आदमी को कोई काम कराना था जज से, वो जज था, वो 3 एटेचियां भरकर पाउंड लेकर गया। उसने जाकर कहा कि हुजूर मेरा फुला काम होना है। उसने कहा नहीं हो सकता। तो उसने एक एटेची खोली और पाउंड की एक गड्डी रखी। नहीं कहा नहीं हो सकता, दूसरी गड्डी रखी, गड्डी में सारी गड्डियां रख दी। उसने कहा नहीं हो सकता, उसे फौरन बंद की दूसरी एटीजी खोली और उसमें से गड्डी रखी, उसकी भी सारे रख दिए। उसने कहा नहीं हो सकता, उसने फिर गड्डी रखी और तीसरी एटीजी खोली। जब तीसरी एटीजी खोली देखा कि ये भी भरी हुई है, तो वो उठकर फौरन घर में गया और बंदूक लेकर आया। कहा जल्दी से इसको ले वरना गोली मारता हूं अभी, मेरा ईमान खराब होने लगा है। ये जो तीसरी एटीजी खोली का मेरा ईमान खराब होने लगा है, जल्दी से उठा वरना गोली मारता हूं। तो ये ईमान खराब कर दे, ये पाउंड की गड्डियां ईमान खराब कर दे। तो कोई सफारिशी मिले तो ले जाओ, सफारिशी न मिले तो पाउंड की गड्डियां ले जाओ। बहरहाल कोई न कोई गोंद होगा बीच में, दो कागज चिपकेंगे, बगैर गोंद लगाए 2 कागज चिपकते नहीं। तो अल्लाह ताला कारसाज है, और अल्लाह ताला से काम कराने के लिए बीच में वास्ता चाहिए। मुशरिकीन ये कहते हैं कि हम जो मूर्तियों को पूजते हैं तो हम मूर्तियों को खुदा नहीं मानते, ये तो पत्थर हैं, इनको हम थोड़े खुदा मानते हैं। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इसलिए इनकी पूजा करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर दें, यही वो बीच का वास्ता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं पूरी कायनात पर कंट्रोल अल्लाह का है। मा लकुम मिन दूनिही मिन वली वला शफी, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा न कोई कारसाज है न कोई सफारिशी है। लिहाजा बंदगी सिर्फ अल्लाह की करो। जब दूसरा कोई कारसाज नहीं है, सफारिशी नहीं है, तो उसके पीछे क्यों पड़ो। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू जो कहते हैं वही अरब के मुशरिकीन कहते थे कि पवन का खुदा भगवान फला है, दौलत का भगवान फला है, कीचक का भगवान फला है। करोड़ों भगवान बना रखे उन्होंने। ये जो भगवान है ये माबूद नहीं है, ईश्वर तो ऊपर है, ये तो ईश्वर के करीब ले जाएंगे, ये तो भगवान के करीब ले जाएंगे, ये तो परमेश्वर के करीब ले जाएंगे। प्रेम के माने मोहब्बत, और परमेश्वर के माने है वदूद, वो अल्लाह को वदूद भी मानते हैं। मगर ये खुदा नहीं है, इनकी पूजा इसलिए करनी है ताकि वो अल्लाह से करीब कर रहे हैं। तो कारसाज अल्लाह है, ये मूर्तियां ये करीब करने वाली हैं कारसाज से। अल्लाह ने फरमाया मा लकुम मिन दूनी मिन वली वला नसीर, तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा न कोई कारसाज है न कोई करीब करने वाला है। कारसाज है न कोई सफारिशी है। ये सफारिशी तो जाता है तो एक को करीब करता है। मेरे भाइयों मैं कह रहा था कि मुहावरे के माना जो नहीं समझेगा वो कुरान और हदीस समझने में ऊंधा मारेगा। मुहावरा तो मुहावरे के तौर पर होता है। देखो मुहावरा है, न 12 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी बहाने बना रहा है काम न करने के। एक आदमी है, उससे कहा भी ये काम कर, तो बहाने बन रहा है, फुजूल निकम्मे बहाने इधर उधर के बना रहा है। तो कहते हाँ न 12 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अब आपके इसके कोई हकीकी माना लगे कि तेल सरसों का और 12 मन तोल और राधा एक हिंदू औरत और वो नाच रही है। अब ये सब माना मुराद लेना तो पागल है।
یہ تو ایک محاورہ ہے، ایسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی سے کام کرنے کو کہتے ہیں، وہ کرتا نہیں ہے، جھوٹے بہانے بناتا ہے، بوگس بہانے بناتے ہیں، تو کہیں گے کہ نہ 12 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ یہ محاورہ بنا کہاں سے؟ پہلے نوابوں کے مجلس میں ان کے سامنے رنڈیاں ناچتی تھی، یہ رادھا رنڈی ہے، یہ ناچتی تھی، نواب صاحب اور حکومت کے آدمی بیٹھے بیٹھے کرسیوں پر بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے تھے۔ وہ جو ناچنے کا صحن ہے وہ پھسلنے والا بنایا جاتا تھا، وہ چکنا پھڑکتی تھی اور سوری نے ہلاتی تھی اور پھٹکتی تھی۔ اب ایک عورت کو ناچنا نہیں ہے، اس نے کہا کہ تمہارا جو ناچنے کا میدان ہے یہ چکنا نہیں ہے، تیل لاؤ چھڑکو یہاں، اور 12 من تیل لاؤ اور چھڑکو، جب یہ چکنا ہو جائے گا تب میں ناچوں گی۔ تب 12 من تیل لا کر کہاں سے چھڑکیں گے؟ تو لائیں گے 12 من لائیں گے تو بہہ جائے گا۔ تو یہاں سے محاورہ بنا کہ نہ 12 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اسی طرح سے جتنے محاورے ہیں سب محاورے کے محاوراتی معنی نہیں ہوتے ہیں، اس محاورہ کس مقصد سے ہے؟ تو جیسے بابر مر گیا، ہمایوں مر گیا تو بابر تخت نشین ہوا، یہ ایک محاورہ ہے۔ وہی محاورہ یہاں استعمال کیا ہے قرآن میں 7 جگہ کہ یہ کائنات زمین کس طرح اللہ نے بنائی، اور پھر جب یہ آسمان زمین اور درمیان کی چیزیں بن کر تیار ہو گئی تو اب اس نظام پر کنٹرول کون کر رہا ہے؟ تو 7 جگہ ہے رحمان علی العرش استویٰ، تخت شاہی پر رحمان جم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ محاورہ ہے، اس کو بالکل لفظی معنی میں لینا جیسا غیر مقلدین لیتے ہیں یا سلفی لیتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ 4 ائمہ کے ماننے والے اہل السنہ والجماعہ اس کے جو محاورے سے جو مراد ہے وہ لیتے ہیں، اور یہ سلفی اور غیر مقلدین محاورے کے جو لغوی معنی ہیں وہ مراد لیتے ہیں۔ تو مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے، اچھا ہو گیا وقت، مراد کیا ہے؟ کائنات پر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کا کنٹرول ہو۔ جب اللہ ہی کا کنٹرول ہے تو سب کچھ عبادت بھی اسی کی کرو، مانگو بھی اسی سے۔ یہ مضمون ہندوؤں کی تردید میں، یہ جو ہندو ہیں یہی عقیدے مشرکین مکہ کے تھے، ان عقیدوں کی تردید میں 7 جگہ پر یہ مضمون آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں اصل سمجھا یہ رہا تھا کہ نسبت مدینہ میں، مسجد نبوی میں اور قباء میں، ان 2 نمازوں میں کیا نسبت ہے؟ جیسے حج میں اور عمرے میں۔ تو حج تو فرض ہے، عمرہ تو سنت ہے، سنت ہے مگر وہ سیکنڈ ہے، میں وہ سیکنڈ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کمانا فرض کیا ہے مگر یہ سیکنڈ فرض ہے، بس اس کو فرض کہنا ضروری نہیں، آپ سنت مستحب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو فرسٹ نمبر کا فرض ہے وہ تو فرض ہے ہی، اور وہ ہیں ارکان 4، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 4 فرسٹ کلاس کے فرض ہیں، اول نمبر کے فرض ہیں۔ سیکنڈ فرض کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو سیکنڈ کو چھوڑنا ہے، اول کو پہلے کرنا ہے۔ اذان ہوگی، گھڑی کہتی ہے 5 منٹ باقی ہیں، اور گاہک آ گئے، السلام علیکم، کہہ دو اسے بھیا میں نماز کو جا رہا ہوں، آپ چاہیں تو میرا انتظار کریں، چاہیں دوسری بہت سی دکانیں ہیں کسی اور دکان سے لے لیں، باقی میں تو اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اب میں آپ کو 5 منٹ رہ گیا اب تول کر نہیں دے سکتا۔ یہ آپ نے پہلے نمبر کو مقدم کیا، دوسرے نمبر کو مؤخر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمانے کو فرض کیا، حلال روزی کا لقمہ کماؤ، کیونکہ اس دنیا کے اندر دنیا دار الاسباب ہے، یہاں سبب اختیار کرو گے تو مسبب پیدا ہوگا، روٹی کھاؤ گے تو شکم سیر ہوگے، پیٹ بھرے گا، پانی پیو گے تو سیراب ہوگے، سیر از آب ہوگے، اور پانی رکھا ہے، روٹی رکھی ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، تو کیسے شکم سیر ہو جائے گا، کیسے سیراب ہو جائے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سبحان اللہ الحمدللہ.